اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اسی انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دنیا پہ کھلتا چلا جائے گا. اب تو ترقی اور فتح کے دن قریب آ چکے ہیں، ان کی قدموں کی چاپ دنیا سن رہی ہے. یہ باتیں تو پھیلنی ہیں. اب غلط فہمیاں جو مولویوں نے پھیلائی تھیں، خدا تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم براہ راست ان کے جواب دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے اظہار کیا تھا، مجھے کامل یقین ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں سعادت ہے اور یہ طاقت موجود ہے کہ اگر وہ حق کو قبول کریں تو ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیں. ورنہ آخرین میں چننے کے لیے اس ہندو پاکستان ملک سے کسی کو نہ چنا جاتا. عربوں سے چنا تو ثابت کر دیا کہ وارے عربوں، تم میں سے چنا وہ ٹھیک چنا. جو سب سے ذلیل نظر آتے تھے، جو سب سے زیادہ جاہل نظر آتے تھے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ان کی باتیں جہالت کی ماضی کے قصے بن گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے. اور جب وہ روشن ہوئے تو ایسے دن کی طرح روشن ہوئے کہ ہر اندھیرے کو انہوں نے روشن کر کے دکھا دیا. یہ ہے پہلے خدا کے چناؤ کی درستی یا صحیح ہونا یا اس کے برمحل ہونے کا ثبوت. عربوں نے اپنی قربانیوں سے اور دنیا میں دین کو پھیلا کر سچ کر دکھایا کہ اللہ کا انتخاب خوب انتخاب تھا. تو اس لحاظ سے جب لوگ کہتے ہیں پاکستان برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، گند ہو گیا، نظر تو یہی آتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے. لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس قوم کا اندرونہ کلیتاً بگڑ چکا ہے. عرب کو بھی تو جاہل خدا کہتا تھا. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جاہل کہہ کر بات کی جاتی تھی. اسی زمانہ جاہلیت آج تک کہا جاتا ہے. اور اس زمانہ جاہلیت سے جو روشنیوں کے چاند سورج طلوع ہوئے ہیں، جو ستارے نکلے ہیں، قیامت تک کے لیے دنیا کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے نور اکٹھے کیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ کسی قوم کو اپنے فضلوں کے لیے چنا ہے تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے متعلق یہ سوچوں کہ ان کا باطن اندر تک گندا اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نور ہدایت کو سمجھیں. اگر اس قابل نہ ہوتے تو اتنے 10-12 سال کے ظلم کو اس طرح ہنسی خوشی سے برداشت کرتے. ہزاروں آدمی گھروں کے آرام چھوڑ کے جیلوں میں چلے گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دامن نہیں چھڑایا. کتنے ہیں جنہوں نے ووٹ بنائے اور قیمت یہ ادا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن چھڑاؤ. جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا اکثر وہ ہیں جو احمدی تھے ہی نہیں، وہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے. اور جو چند تھے وہ دین سے مرتد ہوئے ہیں. ان کا احمدیت سے کیا تعلق؟ انہوں نے تو یہ لکھ دیا، دستخط کر دیے کہ ہم وہ ہیں جن کا کلمہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں. وہی بات ختم ہو گئی. جب کلمہ شہادت سے تعلق توڑا تو جڑیں اکھیڑ دی تو درخت کا کون سا باقی رہا ہے؟ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ نے تو ترقی کرنی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ مادہ خدا نے وہ چنا ہے جس میں عظیم قربانیوں کی صلاحیت موجود ہے، جس میں پھیلنے کی صلاحیت موجود ہے، جس میں پیغام کی خاطر سب کچھ فدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. مغرب میں آتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگین ہونے کی بجائے یہاں صوفیاء پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے بندے ایسے غلام جو دن رات اپنا سب کچھ اسلام پر خرچ کر رہے ہیں. مجھے ابھی کل یہ خط ملا ایک نوجوان کا کہ میں نے بیعت کی ہے، بوسنین نے لکھا ہے مجھے خط. کہتا ہے میں نے بیعت کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیوں کی ہے. کہتا ہے میں نے احمدی دیکھے اور غیر احمدی بھی دیکھے، یورپین بھی دیکھے اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دیکھے، مگر مجھے احمدی سب سے جدا دکھائی دی اور میں حیران رہ گیا کہ دنیا کے پردے پر ایسی مخلوق بھی ہے جو دن رات بھلائیوں کی باتوں میں مصروف اور خدمت دین میں مصروف، خدمت خلق میں مصروف، ان کا شغل ہی اور کوئی نہیں. اور جہاں میں جاتا ہوں، جس مجلس میں بیٹھتا ہوں، یہی باتیں ہو رہی ہیں. کوئی غریبوں کی مدد کی باتیں کر رہا ہے، کوئی دین پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک جماعت ہے جو اس کام میں ڈوبی پڑی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مولوی کا اسلام کا کیا تصور. وہ لکھتے ہیں کہ میرا تصور وہی ہے جو تم ہو، بس مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے احمدیوں کو زندہ اسلام کے طور پر دیکھ لیا ہے، اور یہ اکثر جن کی باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں.
جو نام لکھے ہیں وہ سارے پاکستانی تھے. پہلے پاکستانی پھر جرمن ہو گئے یا انگلستانی ہو گئے, ان سب کو ذکر کر کے وہ بتاتا ہے. کچھ انگلستان کے نوجوان ہیں, کچھ جرمن سے جانے والے, جرمنی سے جانے والے ہوں گے. تو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس جس کو تم مذہب کہتے ہو اور ہم جماعت مسلمہ احمدیہ کہتے ہیں, اس جماعت میں تو بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نور یافتہ ہے, آپ کی سنت سے نور یافتہ ہے, اور اس آقا کی غلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام تھا, اور بحیثیت غلام اس نے وہ نام محمد کا پایا ہے, ہم سری کے طور پر نہیں, برابری کے طور پر نہیں. اگر اب بھی تم باز نہیں آؤ گے تو خدا کی پکڑ کے نیچے ہو, پھر اللہ تم سے معاملہ کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظہور مہدی آخر زمان